دیکھیے امام کے سلسلے میں بہت زیادہ افراد کا زیارت کا بڑا دل چاہتا، تو یہ بات بھی بیان ہو جائے اس میں امام کا جب ذکر آ رہا ہے کہ چند سورے بڑے اہم ہیں امام کے سلسلے میں۔ امام سے پہلے دیکھیے فتنہ دجال کا بڑا تذکرہ آیا، اور دجال آپ کو پتا ہے کہ پہلے زیادہ علماء کا کہنا یہ کہ صفاتی ایک نام ہے، کوئی ایک شخص کا نام نہیں ہے باقاعدہ کہ دجال۔ تو سورہ کہف جو ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو 8 دن اور 8 راتیں سورہ کہف پڑھے وہ ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر دجال نے ان 8 دنوں میں خروج کیا تو اس کے فتنے سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا۔ سورہ کہف، اور پیغمبر نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کہف کی 10 آیات کو حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا اور کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچے گا۔ اور اگر سورہ کہف کی ساری آیتیں بھی پڑھ لے، ساری آیتیں یعنی پورا سورہ، تو ایسا شخص داخل جنت ہوگا۔ اور اگر سورہ کہف کی آخری آیات کو حفظ کر لے تو قیامت کی میں اس کے ساتھ ایک نور اور روشنی ہوگی۔ تو سورہ کہف علی الخصوص امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بہت اہم ترین سورہ ہے، تو آپ کوشش کر کے اس کی ابتدائی 10 آیتیں، آخری آیات، بلکہ اگر ہو سکے تو پورے سورے کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کو امام کی غیبت میں یہ جتنی منحرف کرنے والی چیزیں یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ دوسرا سورہ جو ہے وہ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین باقاعدہ ایک عالم دین نقل کرتے ہیں کہ جب میں خدمت امام میں پہنچا تو میں اس زمانے میں شدید سخت مصیبت میں مبتلا تھا، تو امام زمانہ نے مجھے خود سورہ یاسین پڑھنے کی تاکید کی مشکلات میں، اور دیکھیے اس میں امام نے فرمایا کہ اس میں مبین 6 مقامات پر آیا ہے۔ دیکھیے ایک عمل بھی آپ بھی چاہیں اس کو کر سکتی۔ امام نے فرمایا سورہ یاسین میں جو لفظ مبین ہے یہ 6 مقامات پر آیا ہے، تو جب بھی تم لفظ مبین پر پہنچو تو اس مقام پر پہنچ کر اپنی حاجات طلب کرو تو خدا تمہاری دعاؤں کو مستجاب کر دے گا۔ اچھا وہ عالم دین جب ان کی امام سے ملاقات ہوئی اس کے بعد وہ گھر آئے تو انہوں نے پھر قرآن میں دیکھا کہ مبین، وہ ذرا حیران اور پریشان ہو کہ مبین قرآن میں 7 مقامات پر آیا جبکہ امام نے کہا تھا 6 مقامات ہیں۔ پھر انہوں نے خود ہی غور کیا تو کہا نتیجے پہنچ گئے کہ یقیناً ضرور امام تو غلطی کر ہی نہیں سکتے، تو واقعی جو امام نے کہا تھا کہ مبین لفظ 6 مقامات پر آیا اور ایک مقام پر الف لام کے ساتھ آیا المبین، تو امام نے لفظ صرف مبین کہا تھا جو کہ 6 مقامات کے اوپر آیا ہے۔ تو پھر انہوں نے اسی طریقے سے پڑھا کہ جیسے امام نے بتایا تھا اور وہ دعا فوراً مستجاب ہو گئی۔ تو سورہ یاسین کا یہ عمل بڑے آپ نے آرام سے سن لیا کہ دعا مستجاب ہو گئی، کچھ اور اس کے بعد اگلا سورہ جو ہے سورہ القاریہ ہے۔ چھٹے امام القاریہ سورہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ خدا اس کے پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے اور اس دجال کے فتنے پر ایمان لانے سے اور جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ خاص طور پر غیبت کے زمانے میں جبکہ انحرافات بڑھتے جا رہے ہیں سورہ قاریہ پڑھنے کی بھی ایک لحاظ سے تاکید آئی۔ اور اس کے علاوہ جو مسبحات سورہ، مسبحات ابھی بتاتا ہوں کون سے سورے۔ جابر بن یزید جعفی 5ویں امام کے بھی صحابی ہیں، چھٹے امام کے بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں 5ویں امام سے کہ جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے مسبحات پڑھے گا وہ نہیں مرے گا مگر یہ کہ حضرت قائم کو درک کر لے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اگر مر گیا تو وہ جوار پیغمبر میں جگہ پائے گا، پیغمبر کے پڑوس میں اس کو گھر دیا جائے گا۔ اچھا مسبحات سورے وہ ہیں جو تسبیح سے شروع ہوتے ہیں، تسبیح سے۔ ملا صالح مازندرانی فرماتے ہیں کہ جو سورے بھی سبح، یسبح یا سبحان سے شروع ہوتے ہیں وہ سب مسبحات۔ اس لحاظ سے 7 سورے بنتے ہیں مسبحات: سورہ اسراء، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ اور سورہ جمعہ۔ یہ 7 سورے بنتے ہیں کہ جو کہ مسبحات کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو فائدے ہیں یعنی امام زمانہ کو درک کرنا اور جوار پیغمبر میں جگہ پانا، یہ فقط ایک دفعہ پڑھنے سے بھی یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ اگر ان 7 سوروں کو پڑھ لیا جائے کتنا بڑا، یعنی ایک دفعہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ کہا کیونکہ یہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں
تو اس کا مطلب اور فائدہ اتنا زیادہ ہے تو ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنے میں اور تکرار کرنے میں یقیناً اور زیادہ فائدہ ملے گا، تو جتنی تکرار ہو۔ اچھا، یہاں جو لفظ آیا کہ امام زمانہ کو درک کرنا، تو درک کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ براہ راست ملاقات ہو جانا، اس کو بھی درک کہا جاتا ہے، اور فرمایا کیونکہ ان ساتوں سوروں میں حضرت قائم کا کوئی نہ کوئی ذکر آیا، ان کی صفات اور ان کے احوال ان سوروں میں آئے ہیں، تو اس کی ایک تاثیر یہ ہے کہ وہ آدمی خود بخود ان سوروں کو تلاوت کرنے والا امام زمانہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور حضرت حجت کی طرف سے معصومین کے جو روزے ہیں ان کی زیارت انجام دیں۔ جہاں جہاں بھی کوئی شخص زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان سے آپ کہیں کہ میری طرف سے بھی نیت کر لینا، خود اگر ان زیارت کے سفروں کے اوپر جا رہے ہوں تو حضرت حجت کی طرف سے یہ تمام زیارتیں کریں اور اس کے بعد ثواب ان کو ہدیہ کریں۔ آپ سے استغاثہ کریں، بہت سے استغاثے بہت اہم ہیں جو انشاءاللہ آج موقع نہیں کبھی اور آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ آپ کے وسیلے سے شرعی حاجات طلب کریں، امام زمانہ کو وسیلہ بنائیں اس سلسلے میں اور حاجات طلب کریں، آپ کے وسیلے سے شرعی حاجات طلب کریں، خدا کی بارگاہ میں آپ کو شفیع بنائیں، شفاعت طلب کریں، اور لوگوں کو آپ کی طرف بلائیں، رہنمائی کریں کہ امام زمانہ کا ذکر کریں بار بار، ایسی محافلوں میں لوگوں کو کھینچ کھانچ کے لے کر آئیں، ایسے پروگراموں کا انعقاد کروائیں، خود کو تمام اخلاقی رذائل سے اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں، لوگوں کو دین پر عمل کر کے دکھائیں، ان جیسا بننے کی نہ کوشش کریں کم سے کم پردہ کر کے شادی میں جا رہے ہیں، نہیں، اچھا ایک ایسا پردہ کہ لوگوں کو ایک معاشرے کے اندر نیکیاں ہوتے نظر آئیں، دین پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں، خود علم حاصل کریں، تبلیغات دینی کے اندر اپنے آپ کو لے کر آئیں، امام سے ملاقات کے شوق کا اظہار کریں اور تجدید عہد ان سے کریں، دعا عہد پڑھیں اس سلسلے میں، مومنین کی مدد کریں، مومنین کو خوش کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مومنین کو خوش کرنا خود امام زمانہ کو خوش کرنے کے برابر، اور امام زمانہ علیہ السلام کو ایک جو یاد کیا جاتا ہے جس طرح سے، اور امام کو روزانہ سلام کریں، یعنی زیارات پڑھیں، ان کی توسل ان سے کریں، ان سے جسمانی اور روحانی جو نسبت ہے رکھنے والے جو علماء اور سادات اور مومنین ان کا بھی تقرب حاصل کریں، قنوت میں امام زمانہ کے لیے دعا کریں، قنوت میں حضرت حجت جو خود قنوت پڑھتے ہیں، آیت اللہ سید نصر اللہ مستنبت جو کہ خود آیت اللہ خوئی کے داماد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حرم امیر المومنین میں حضرت حجت کو ان کی دل نشیں آواز میں قنوت پڑھتے سنا تھا، اور میں نے یہ دیکھا کہ حضرت حجت حاکم شام پر لعنت کر رہے ہیں، باقاعدہ وہ جملے بھی انہوں نے جو ہے وہ نقل کی۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے پیام امام زمانہ کے نام سے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو غیبت کا جو زمانہ ہے یہ امام زمانہ کے لیے ایک زندانی اور اسیری کا زمانہ، دعوی محبت کرنے والوں کے لیے امام کی نصرت کا، یعنی وہ کوئی امام کی رہائی کے لیے کوئی کام ہی نہیں کر رہے کہ امام جلد سے جلد ظہور کریں اور امام اس زندان اور اس اسیری اور قید خانے سے باہر آئیں۔ یہ لوگ خاموشی سے خوشی کے ساتھ لہو و لعب کے اندر اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ مبتلا، اور اب اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں جو، ورنہ امام زمانے کے لیے صدقہ دینے کے لیے بھی ایک لحاظ سے بات تھی، تو یہ بھی اب بات نہیں آ پا رہی، لیکن یہ کہ ہمیں امام زمانہ کی صدا استغاثہ جو ہے یہ سنائی نہیں دے رہی، یعنی جو امام وقت کا ہمیں پکار رہا ہے لوگ اس کی آواز کو نہیں سنتے، اور جو مدد ہم کرنا چاہتے ہیں وہ امام کو مطلوب نہیں۔ اگر امام جان ہم سے طلب کرے تو ہم مال پیش کرنے لگتے ہیں، جیسے امام حسین کو آگے گھوڑا دینے کی فکر میں تھا کہ مولا گھوڑا لے لیجئے مجھ سے۔ اچھا، اگر امام کو عمل مطلوب ہو تو ہم عقیدے دکھانے لگتے ہیں، دیکھیے مولا ہم کتنے نعرے لگا رہے ہیں، آپ کے لیے کتنی مجلسیں برپا کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو امام مانتے ہیں، آپ کی ولایتی عقیدے کو مانتے ہیں۔ یعنی جب امام کو عمل مطلوب ہوتا ہے تو ہم عقیدہ دکھانے لگتے ہیں، جب مال مطلوب ہوتا ہے تو ہم غربت اور پیسوں کی تنگی کا رونے لگتے ہیں، خمس بچانے کے طریقے پوچھتے ہیں۔ تو ہمارے روزانہ کے معمولات زندگی میں امام زمانہ کہاں ہے، آپ مجھے بتائیے؟ بلکہ بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے اگر امام زمانہ کو اس لحاظ سے ان کو پکارا جائے۔ پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا حصہ بھی اس کے اندر ہو جائے، اور دنیا کی ساری حاجات اور آخرت کی ساری حاجات امام زمانہ کے وسیلے سے ان کو قبول فرما لے۔